इल्मी पॉइंट नंबर 2, वमकरू वमकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उन्होंने भी मकर किया और अल्लाह ने भी अपनी खुफिया तदबीर फरमाई, और अल्लाह सबसे बेहतर खुफिया तदबीर फरमाने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने मकर यह किया कि उस शख्स के ऊपर जो तन्हा इस दौर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमियत में खड़ा हुआ और अल्लाह की गैबी मदद आई कि सदियों के फिरके उल्टे गए, उसके ऊपर 295C लगवा दी है। ये मकर किया ना। और अल्लाह की खुफिया तदबीर देखें, आज फजर की अजानें हो रही थी ना, तो लोग अकेडमी की तरफ आ रहे थे, उनको वापस भेजा कि भाई आप अकेडमी में नमाज पढ़ने का बंदोबस्त नहीं, मस्जिदों में जाओ, तसल्ली से फिर आना। अभी आप देख लें, इस वक्त अकेडमी में 500 से ज्यादा लोग हैं और इससे ज्यादा लोग बाहर हैं। अभी भी लेक्चर का टाइम स्टार्ट होने में 40 मिनट बाकी है। तो इन्होंने तो इस दावत हक के साथ ना चाहते हुए नेकी का मामला कर दिया। ये अल्लाह की खुफिया तदबीर है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल इसका फायदा ये हुआ है कि वो उलमाए किराम जो कल तक मुझे यहूदों नसारा का एजेंट कहते थे, कादियानियों का एजेंट कहते थे, आज मेरे दिफा में खड़े हैं। सलूट है उनको। और मैंने ये 2 हफ्ते जो डिले किया है वो इस वजह से नहीं किया कि हमें कोई एकेडमी खोलने में मसला था। मैंने अपने कानूनी मामलात, प्लस मैं चाह रहा था मैं उन तमाम उलमा से, तमाम सहाफी हजरात से, तमाम वकला से फोन के ऊपर डिस्कशन करूं, उनका शुक्रिया अदा करूं जो मेरी गैर मौजूदगी में इस दावत हक के साथ खड़े हुए, तमाम मुकाबले फिक्र के। बरेलवी जरा उस तरह सामने नहीं आए डरते हुए, वो जो चंद 1-2-4 सामने आए हैं जिनके व्यूज 3-4 हजार होते हैं, उसमें से भी 3.25 हजार आप लोग होते हैं, या अगर वो 10 हजार तक है तो 10.25 हजार आप लोग होते हैं। तो उनके सिवा सब लोग हमारे साथ खड़े थे। देवबंद तो एज ए मकतबा फिक्र खड़ा हुआ, अहले तशय्यो एज ए मकतबा फिक्र। दुनिया ने देखा था ये मंजर कि देवबंद और अहले तशय्यो जो बिल्कुल 180 डिग्री हैं, दोनों मेरे साथ खड़े में एज ए मकतबा फिक्र। उलमा भी, उनके अवाम भी, अहले हदीस की अवाम तो चले खड़ी थी, लेकिन उनके उलमा उतनी जुर्रत नहीं करते इक्का दुक्का के सिवा। लेकिन जो खामोश रहे वो समझ लें कि उन्हें पता था कि ज्यादती हो रही है। तो मैं आज कैमरे के ऊपर भी सबका शुक्रिया अदा करता हूं। अलग से मैंने 100 के करीब लिस्ट बनाई हुई थी डोमिनेंट लोगों की। नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा कि फिर एक का भी नाम रह गया तो लोग फिर गिला करते हैं। तो मैं जनरल सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों की दुआएं, सोशल मीडिया पे आवाज उठाना, इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस तकलीफ से निजात दी है। इसका अजर अल्लाह ही आपको देगा इंशाअल्लाह ताला। हम तो सिर्फ आपके लिए दुआ कर सकते हैं। बाकी वो लाखों लोग जो इस दावत हक के हवाले से परेशान थे, दुआएं कर रहे थे, हरमैन में भी दुआएं कर रहे थे, अपने घरों में भी, क़यामुल लैल में भी आप लोग घरों में दुआएं कर रहे थे, और मैं जेल की तन्हाइयों में क़यामुल लैल में पूरी उम्मत के लिए, स्पेशली अपने स्टूडेंट्स के लिए, उनकी फैमिलीज के लिए दुआएं कर रहा था। और आज भी करता हूं, मुस्तकबिल में भी करूंगा। मुझे आपने दुआओं में याद रखना है, हम भी रेगुलरली आपको दुआओं में याद रखते हैं। और सबसे बेस्ट दुआ, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकीना अज़ाबन नार, आमीन। अब रही हमारी नजर आती कौंसल, ठीक है। इस्लाम भी मैं साथ नहीं बोलना चाहता, इस्लाम की बदनामी इन्होंने बहुत कराई है। और पिछले दिनों अगर कोई थोड़ी बहुत कहीं इज्जत बाकी रह गई थी तो मेरे खिलाफ फतवा दे के उन्होंने वो इज्जत भी गवा दी। अब मुझे बताएं, जब पाकिस्तान, बल्कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का आईनी इदारा यानी कि नजर आती कौंसल, उसकी इज्जत, उनके उलमा की इज्जत पब्लिक की नजर में यह है तो बाकी उलमा शाही कोई नहीं, और वो भी सारे डर के। 20 में से 17 इस हक में नहीं थे कि यह काम डाला जाए, 3 ने जोर लगाया। मैं नाम नहीं लेता, वो आजकल सोशल मीडिया के ऊपर खूब जलील हो रहे हैं, तो उनकी जिल्लत में मजीद इजाफे की गुंजाइश ही बाकी नहीं रही है। जिस तरह जब ये लोग सोफे पे बैठते हैं तो सोफे पे और मजीद बंदे के बैठने की गुंजाइश नहीं बाकी रहती। तो मुझे इन्हें नाम के जरिए मशहूर करने की जरूरत नहीं, हम किसी मौलवी का नाम नहीं लेंगे। इनको जवाब मिलेगा हमारे स्टूडेंट्स के यूट्यूब चैनल्स पे बनाई हुई मीम्स के जरिए। देखें, ये मेरे पीछे जितना बोल रहे थे, मीम्स बन के एक एक को जवाब मिल रहा था। अच्छा, आज ये बेचारे बैठे होंगे कि हमें अहमियत दी जाएगी, हमारा नाम लिया जाएगा। भाई किसी का नाम नहीं लूंगा, मुझे तो जरूरत ही नहीं है तुम लोगों का नाम लेकर तुम्हें मजीद इज्जत अफजाई वाले मोड में लेके जाने की। जितनी तुम्हारी इज्जत अफजाई हो रही है, मेरा ख्याल है इतनी ही काफी है। आखिरत की फिक्र करो और अल्लाह की तरफ रुजू लाओ। और इनको मैं वो हदीस भी याद करवाऊंगा जो सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में मौजूद है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने किसी मुसलमान को कहा ए काफिर या ए फासिक और वो नहीं था, तो वो कुफ्र और फिस्क उसकी तरफ लौट जाएगा। अब ये जो नजर आती कौंसल और इनके चंद एक जो मानने वाले हैं, उनको मैं मशवरा दूंगा कि तजदीद ईमान करें कि एक मुसलमान के ऊपर आपने फतवा लगाया, और अंदाजा करें मेरे बुक्स में इतना आगे गए
کہ یہ لوگ جا کے نان مسلمز کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ان میں غیرت ہے. پورے پاکستان میں کرسچن کمیونٹیز میں سے کسی ایک نے بھی میرے خلاف FIR نہیں کٹوائی. الٹا جیل میں مجھے کئی ایک بشپس ملے, انہوں نے کہا سر آپ نے جو عقیدہ بیان کیا وہ ہمارا عقیدہ ہے, لیکن ہم اس کو اس طرح اعلانیہ بیان نہیں کر سکتے, اور آپ کا رائٹ ہے کہ آپ جو ہمارے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں وہ رکھیں. اور پھر آپ کو حیرانگی ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں آپ نے خدا کو انسان بنا دیا, اس سے بڑی کوئی گستاخی ہو سکتی ہے؟ ہم جیسس کرائسٹ کو خدا مانتے ہیں, یعنی کرسچنز کہتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ وہ روٹی کھانے کے محتاج تھے. سورۃ المائدہ میں لکھا ہے آپ خدا کو روٹی کا محتاج بتا رہے ہیں. اتنے بڑے آپ گستاخ ہیں, تو ہم نے بھی تو آپ کو برداشت کیا ہوا نا. ہاں اور سمجھ لگی؟ تو کہہ رہے آپ بھی میں برداشت کریں, اور میرا بھی پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ کوئی ایگزسٹ کرنا ہے دنیا سے, نان مسلمز کو ختم تو نہیں کرنا. جب کبھی نان مسلمز پہ, خصوصاً کرسچنز کے اوپر, ہندوؤں کے اوپر, ایون قادیانیوں کے اوپر برا وقت آتا ہے, پرسیکیوشن کے پوائنٹ آف ویو سے میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں. عقیدے کا اختلاف اپنی جگہ رہے گا, پرسیکیوشن کی اجازت نہیں. یہ پاکستان ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے. جمعے والے دن آپ دیکھیں گے قادیانیوں کی عبادت گاہوں کے باہر بھی پولیس کی سیکورٹی ہوتی ہے. آج اتوار کا دن ہے, جتنے چرچز ہیں جیلم کے آپ کو پولیس کی سیکورٹی نظر آئے گی. ہماری اکیڈمی کے باہر بھی آپ کو اتنی بڑی سیکورٹی نظر آ رہی ہے, اس لیے کہ یہ ڈیموکریٹک کنٹری ہے, ادھر سب کو رہنے کا حق ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مقبہ فکر کے ہماری بدماشی چلے گی. تمہاری بدماشی تو دیکھ لی ہے نا. یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ریاست کو آگے لگایا ہوا تھا, اور ریاست کے گناہوں کی سزا تھے یہ لوگ. آج ریاست کو وہ سزا خود بھگتنی پڑی. الٹیمیٹلی یہ لوگ اپنے انجام کو پہنچے. ہم تو شروع سے ان کو سمجھا رہے تھے کہ بھائی ان لوگوں کا کچھ کرو, لیکن آپ دیکھیں جب معاملہ اتنا بگڑتا ہے پھر اس کو سنبھالنے کے لیے کتنی ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے. تو یہ لوگ سمجھتے تھے یہ ملک ہمارا ہے اور کسی کو جینے کا حق ہی نہیں ہے, تو انہوں نے ختم ہو جانا تھا. مجھے بھی کتنے لوگ کہتے تھے جناب پروٹیسٹ کروائیں, میں نے اسٹرکٹلی منع کیا کہ کوئی بھی آپ نے پروٹیسٹ نہیں کرنا. سوشل میڈیا پہ آپ مہذب طریقے سے آواز بلند کریں, یہ وقت گزر جائے گا. دیکھیں گزر گیا, اور وہ لوگ کدھر ہیں جنہوں نے یہ ادھم مچایا ہوتا سارا آپ کے سامنے. کوئی بندہ نہیں نکلا ان کے لیے. جو شخص مونچھوں پہ تاؤ دے کے مجھے مدار پاکستان بلاتا تھا اور مجھے غلام احمد قادیانی کے ساتھ ملاتا تھا, 35 سال اس کی قید اناؤنس ہوئی ہے اور وہ ساری سزائیں کنکرنٹ چلیں گی, پھر بھی 10 سال وہ باہر آنے والا نہیں ہے. اس کے لیے کوئی نکلا ہے؟ ایک شیشہ بھی کوئی ٹوٹا ہے اس کے حق میں؟ کوئی روڈ بلاک ہوئی ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور ہمارے اسٹوڈنٹس کو اشتعال دلا رہے تھے کہ جی یہ ملینز کی تعداد میں ہے, کیوں نہیں نکلے, جا کے چھڑا کے لے آتے. ایک گیا تھا مرد مجاہد حافظ طاہر ایوبی, چھڑا کے لے آئے. ہاں باقیوں کے جانے کی ضرورت ہی نہیں. ہم نے علمی طریقے سے اپنا مقدمہ لڑنا تھا. اور یہ باہر جو لوگ ہمارے وکیل صاحب کو کرٹیسائز کر رہے تھے اپنے نظام میں اخلاص سے کر رہے ہوں گے, لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ صورتحال کتنی گھبیر تھی. لہٰذا میں نے ان کو کہا تھا آپ نے اپنی آنکھیں بند رکھنی ہیں, کان بند رکھنے ہیں. جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے مقدمے کو ویسے لے کے چلنا ہے, کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ اس معاملے کو کیسے لے کے چلنا ہے. مشورے دینا آسان ہے, یہ کوئی UK کی عدالت نہیں ہے کہ جس میں آپ پہلے آپ یہ کر لیں جی پھر یہ کر لیں تو یہ ہو جائے گا. اسلامک نظریاتی کونسل جو کہ اب صرف نظر آتی کونسل ہے, یہ اگر میرے حق میں بھی فتویٰ دے دیتی نا تب بھی سیشن کورٹ سے میری بیل نہیں ہونی تھی. سیشن کورٹ اس بیل کا وزن نہیں اٹھا سکتی. یہ ہائی کورٹ میں ہی معاملہ جانا تھا. تو جو اس قسم کے مشورے دے رہے تھے, ورگلا رہے تھے کہ یہ کر دیں وہ کر دیں, میں سٹیپ وائز روزانہ میری ان سے گفتگو ہوتی تھی. میں اپنی فیملی سے بات نہیں کرتا تھا, ان سے ضرور کرتا تھا, ملاقات ان سے کرتا تھا ریگولرلی کہ آپ نے ایسے سٹیپ وائز لے کے چلنا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا. اور چلیں اس شر میں سے خیر یہ بھی نکلا ہے, جو لوگ کبھی مجھے کہتے تھے یہ فلاں کا ایجنٹ ہے, اسے اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا ہے, اسے یہود و نصارہ نے لانچ کیا ہوا ہے, یہ PTI کا بندہ ہے, یہ نون لیگ کا بندہ ہے, اب آپ کو پتا چل گیا کہ میں کس کا بندہ ہوں. میں اس اللہ کا بندہ ہوں کہ جس نے ہماری ہدایت کے لیے اس شخص کو بھیجا کہ جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور جس نے ان کے ساتھ غداری کی ان سے بدلہ لینے کے لیے اللہ نے اس پلیٹ فارم کو اٹھایا. یعنی کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. الحمدللہ. علمی پوائنٹ نمبر 3, اصحاب الکہف کی دعا. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے اس معاملے میں کامیابی کی کوئی راہ نکال دے. یہ دعا ہمیشہ سے میرا وظیفہ ہے, اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی راہ نکالی ہے. آپ دیکھیں اصحاب الکہف جب غار میں چھپ کر سوئے تھے, انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جب ہم 300 سال بعد اٹھائے جائیں گے آلموسٹ, تو پوری رومن امپائر مسلمان ہو چکی ہوگی. 337 عیسوی میں کانسٹنٹائن II نے جب کرسچینٹی یعنی کہ اس وقت اسلام قبول کر لیا تو پوری رومن امپائر مسلمان ہوگی.
جب وہ اٹھے تو وہ حیران رہ گئے. اصحاب الکہف 300 سال بعد اٹھے اور پوری رومن امپائر مسلمان ہو چکی تھی. میں صرف 103 دن اندر رہنے کے بعد باہر آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس دعوت حق کو وہ عروج دیا جو شاید اگلے 30 سال تک پاسبل نہیں تھا, الحمدللہ. اور ہمارے مخالفین بھی جن سے ہم علمی اختلاف رکھتے ہیں وہ بھی ہمارے حق میں کھڑے ہوئے, چاہے وہ علماء کا طبقہ ہو, وکلاء کا ہو, صحافی ہو. اللہ کا شکر ہے. کل تک جو مجھے قادیانی کہتے تھے, یہود و نصارہ کا ایجنٹ کہتے تھے, اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ کہتے تھے, آج وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں جناب زیادتی ہوئی ہے, ریاست نے زیادتی کی ہے اور 295C لگی. اچھا لوگ کہتے ہیں جناب یہ ساری ڈرامہ بازی ہو رہی ہے, اللہ نہ کرے کسی پہ 295C لگے. بھائی کوئی دنیا کا جج بیل نہیں لیتا اس کی, سپریم کورٹ سے پہلے بیل نہیں ہوتی. یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بیل ہے جو ٹرائل سے پہلے ہو گئی ہے. 103 دن کے اندر بندہ باہر آ گیا, ورنہ 3-4 سال تک تو بندہ باہر ہی نہیں آتا. ہاں جی, میرے ساتھ وہاں اڈیالہ کے اندر 8.5 سال 12 سال 13 سال لوگ اندر ہیں جعلی مقدمات میں. ہاں جعلی مقدمات کے اندر, کچھ ٹھیک بھی ہوں گے, کچھ جعلی مقدمات میں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوئی ہے. 295C تو وہ دفعہ ہے کہ اگر آپ ایک درخت پہ لگا دیں وہ بھی خشک ہو جائے. 295C لکھ کے نا اس کے گلے میں کوئی چیز لٹکا دیں تو خشک ہو جائے. یہ مذاق تھا. مذاق ہوتا کہ اگر یہ صرف مجھے نظر بند کرتے اور 3 مہینے بعد باہر نکال لیتے. 295C کے بعد تو ہاتھ پاؤں بھول گئے. وہ لوگ جو اس وقت بڑی تسلیاں دیتے تھے ہماری ریاست کے لوگ, ہمارے ٹیم ممبرز کو, فیملی ممبرز کو, جب معاملہ جو ہے وہ عدالتوں تک پہنچا انہوں نے کہا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. اب ہائی کورٹ کو تو ہم انفلوئنس نہیں کر سکتے. اور پھر ہائی کورٹ میں بھی اگر صداقت علی خان جیسا بندہ بیٹھا ہو, وہ تو کسی کو خاطر میں نہیں لانے والا بندہ, نیکسٹ چیف جسٹس بننے والے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے, وہ انتہائی اپ رائٹ جج ہے. ان کا مکتبہ فکر میرے ساتھ میچ نہیں کرتا, لیکن پھر بھی اپ رائٹ بندہ ہے. اس کو کسی نے انفلوئنس کر کے میری بیل دلوانی تھی, کچھ سوچ بھی نہیں سکتا. تو یہ کہنا آسان ہے, جس پہ تکلیف گزری ہوتی ہے اسے پتا ہوتا ہے. میں نے تو اپنی لائف کنکلوڈ کر لی تھی. میں نے اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیا تھا کہ میں اگر 10 سال بھی اب اندر ہوں, میں نے 48 ایئرس کی ایج میں الحمدللہ اتنا کام کر دیا ہے کہ اس میں مزید ویلیو ایڈیشن کی ضرورت نہیں ہے. مگر اللہ نے مجھے اگر موقع دیا 10-12 سال بعد تو, اور دیکھیں میں اندر تھا, باہر جتنے علماء بولتے تھے کس طرح اپنی مٹی پلید کروا رہے تھے. میری پرانی ویڈیو سے ایک ایک بات کا جواب, کیونکہ ان کی آنے والی کوئی چند بچی کھچی نسلوں نے بھی جو اعتراض اٹھانے ہیں, پرانوں کے تو میں نے ختم کر دیے, میں نے ان کی بھی جواب ریکارڈ کروا دیے. میں اس کے لیے آپ ہمارے میمز والے چینلز دیکھیں, ہمارے اسٹوڈنٹس کے, وہ اپنی مرضی سے بناتے ہیں, کوئی میرے کہنے پہ نہیں بنا رہے ہوتے, اور میں ان میں سے کئی لوگوں کو جانتا بھی نہیں ہوں. اللہ کے فضل سے دعوت حق کو وہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں الحمدللہ.